بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بنگلہ دیش کے پدما دریا میں مسافروں سے گھچا گھچ بھری سپیڈ بوٹ ایک بحری جہاز سے ٹکرا گئی۔ کشتی الٹنے کی وجہ سے 30 سے زائد افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 5 افراد کو بحفاظت نکال کر قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے، جبکہ اب تک 26 باڈیز نکالی جا چکی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایسے واقعات بد انتظامی اور ناقص بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے عام ہیں، جبکہ اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے کہ ڈوب جانے والے مسافروں کی منزل کیا تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کے پہلے ہفتے میں بھی 2 کشتیوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 30 افراد مارے گئے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے میرے دوستوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ خود ان معاملات کو دیکھیں گے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ تفتیش سے نہیں ڈرتا، انصاف چاہتے ہیں، میں مقدمات سے نہیں بھاگ رہا بلکہ عدالتوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ 1 سال سے تفتیش ہو رہی ہے، ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں دستاویزات دیے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کیس ختم کر دو، ہم چاہتے ہیں تاکہ عوام بھی دیکھیں کہ ہم ٹھیک سرخرو ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ میرا کیس کریمنل نہیں ہے، اس میں FIA کا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ یہ کاروباری معاملہ ہے۔ جو SECPC سے متعلق ہے، اس میں قومی خزانے کا کوئی استعمال نہیں ہوا، سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسز ہیں، اس کی بنیاد کچھ اور ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، انہیں PTI سے ہی بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم سے میرے دوستوں کی ملاقات ہوئی تھی جو اچھی رہی ہے، ہمارے لوگوں نے وزیر اعظم سے کھل کر باتیں کی اور اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کے بیان سے متعلق جہانگیر ترین نے کہا کہ اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، یہ ہلکی سی بات ہے اور ہم لوگوں کو ہلکی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ ہالینڈ میں تیار کی گئی زمین پر دوڑنے کے ساتھ ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھنے والی انوکھی کار کو رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ ہالینڈ میں تیار کی گئی اس کار کی قیمت 5 کروڑ 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے اور اس کار کو اڑانے کے لیے ڈرائیورز کو عام لائسنس کے علاوہ پائلٹ کے لائسنس کی بھی ضرورت ہوگی۔ کار تیار کرنے والی کمپنی کو اب تک کار کی خریداری کے لیے 80 آرڈر مل چکے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد کار کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کار میں دوستو 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ کار کا ہینڈل موٹر بائیک کی طرز کا بنایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ لگے پر فولڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ سنگاپور کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے، تاہم یہاں پر ایک گاؤں ایسا بھی ہے جو پر اسرار حالات ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ سنگاپور کا یہ قصبہ یشون یہاں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے افسانوی شہرت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں کبھی بلیاں گلا گھٹنے سے مردہ پائی جاتی ہیں تو کبھی پر اسرار حالات میں کوئی مارا جاتا ہے۔ یہاں اکثر پر اسرار سائے دکھائی دیتے ہیں۔ ایشیا پیرا نارمل انویسٹیگیٹرز سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چارلس گو کا کہنا ہے کہ 30 سال قبل جب وہ اس علاقے میں قائم ایک ملٹری کیمپ میں تعینات تھے، تب ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ ان کے مطابق دن میں ان کی ملاقات زندوں سے اور رات میں مردوں سے ہوا کرتی تھی۔ چارلس کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر ایک قدیم قبرستان موجود تھا جسے نئی تعمیرات کے لیے ہموار کر دیا گیا اور تبھی سے یہاں عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا اس جگہ کو بدقسمت کہتا ہے اور اس حوالے سے اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، جبکہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلیکس نے بھی اپنی ایک سیریز کی تشہیر کے لیے اس قصبے کی ویڈیو استعمال کی تھی۔ وائرالوجسٹ الیگزینڈر نے قوت مدافعت کو جانچنے کے لیے خود کو دوسری بار کورونا سے متاثر کیا۔
سائبیریا سے تعلق رکھنے والے ماہر 68 سالہ الیگزینڈر نے کورونا کو سمجھنے کے لیے خود کو جان بوجھ کر کورونا لگایا، اور اس اہم سٹڈی کے نتائج میں حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ الیگزینڈر اس برس مارچ میں کورونا کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں بخار، سینے میں درد اور سونگنے کی حس ختم ہونے کی شکایات تھیں۔ انہوں نے اپنے جسم میں پیدا ہونے والے اینٹی باڈیز کا مطالعہ کیا، جس میں انکشاف ہوا کہ بیماری سے تحفظ مہیا کرنے والی اینٹی باڈیز 3 ماہ میں ہی ختم ہو چکی تھیں۔ اینٹی باڈیز کے ختم ہو جانے پر ماہر الیگزینڈر نے خود کو جان بوجھ کر دوبارہ کورونا سے متاثر کیا، لیکن جسم میں اینٹی باڈیز ختم ہو جانے کے باعث ان میں نہ صرف شدت سے علامتیں ظاہر ہوئیں بلکہ ہاسپٹل میں بھی داخل ہونا پڑا۔ الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ کورونا کئی برسوں تک ہمارے درمیان میں ہی رہے گا۔ اس وائرس کے خلاف ویکسین کی کئی ڈوز استعمال کرنا ہوں گی۔ کورونا کی وبا نے جب سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، روز ہی اس بیماری سے جڑی نئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد برطانیہ کا ایک 45 سالہ شہری اپنی سماعت سے محروم ہوا ہے۔ اس سے قبل کورونا کے مریضوں میں یہ مسئلہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ سماع سے محرومی یہ ایک پرانا مرض ہے جو کان، ناک اور گلے کی بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اچانک ایسے بہرے پن کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ صرف ایک ہی کان کو بہرا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ برطانوی اخبار دی برٹش میڈیکل جرنل کے مطابق اس بار کچھ مختلف ہوا ہے، اور برطانیہ کے ایک 45 سالہ شخص کورونا سے متاثر ہوا، جس کے بعد اس کی قوت سماعت بھی ختم ہو گئی۔ کورونا انسان کے ذائقے کی حس اور قوت مدافعت پر حملہ آور ہو کر انہیں شدید متاثر کرتا ہے، لیکن ابھی تک کسی تحقیق میں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ کورونا قوت سماعت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ برطانوی ڈاکٹروں کے مطابق دنیا میں اس نوعیت کا یہ چوتھا مریض سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شخص جب ہاسپٹل آیا تو اس پر کورونا کے اثرات واضح تھے۔ مریض کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اسے فوری طور پر انتہائی نگہداشت میں وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا، جہاں وہ 30 دن تک رہا۔ تاہم مریض کچھ دن بعد قوت سماعت سے محروم ہو گیا۔ ادویات ساز کمپنیاں اب ایسی دوائیں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں جو ایک ٹیبلٹ میں متعدد ادویات کا مجموعہ ہے، اور طبی ماہرین اس کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔ خاص طور سے دل کے مریضوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نئی ٹیبلٹس کا استعمال کریں۔ اس کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے واضح طور پر زیادہ مؤثر ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مریضوں کو 4 مختلف گولیاں نگلنی نہیں پڑتی، بلکہ ایک وقت میں محض ایک ہی ٹیبلٹ لینا پڑتی ہے۔ ٹیبلٹ میں کولیسٹرول کم کرنے والی دوا اور بلڈ پریشر کم کرنے والی 2 اور دوائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس ٹیبلٹ کا ابتدائی تجربہ 2000 افراد پر کیا گیا۔ دل کے مرض کے علاوہ اس دوا کے مثبت اثرات بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں پر بھی مرتب ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کے عارضے کے شکار مریضوں کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اکثر اپنے مرض کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ اکثر دوائیں لینا بھول جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں 15 ماہ تک دونوں طرح کے مریضوں پر نظر رکھی گئی، اور اس کے نتائج سے پتہ چلا کہ ادویات کا استعمال کرنے والے مریضوں میں 86% پابندی سے یہ دوا لیتے رہے، جبکہ الگ الگ 4 ٹیبلٹس لینے والے مریضوں میں سے محض 65% نے دوائیں پابندی سے لیں۔ اس تحقیق کے نتائج دوستو امریکہ کے جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امراض قلب کے ماہرین کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ٹیبلٹ کا استعمال مختلف مریضوں کی صورتحال کے مطابق ان کو دوا کا ڈوز دینے کے عمل میں مشکلات کا سبب بنے گا۔ اس طرح مریضوں کی انفرادی ضرورت کے مطابق انہیں دوائیں دینا ممکن نہیں رہے گا۔ دہی میں بعض بیکٹیریا دریافت ہوئے ہیں جو نہ صرف ہڈیوں کے فریکچر کو تیزی سے صحت مند کرتے ہیں بلکہ آپریشن کے بعد انفیکشن اور پیچیدگیوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ تجرباتی طور پر دہی سے اخذ کردہ ایک قسم کے جرثومے کو الگ کر کے جب ٹوٹی ہڈیوں کی جراحی میں استعمال کیا گیا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ زخم تیزی سے بھرا اور انفیکشن میں کمی واقع ہوئی۔ چائنا کے ماہرین نے یہ بیکٹیریا دریافت کیا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ہڈیوں کے علاج میں عام طور پر ہونے والے انفیکشن کو بھی دہی کا بیکٹیریا کم کر سکتا ہے، اور اس کے بہت زبردست رزلٹ سامنے آئے ہیں۔
لیکن بعض شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ یہ بیکٹیریا بہت سے امراض میں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جدوئی کھمبی کہلانے والی ان کھمبیوں میں سائلوسائبن نامی ایک مرکب ہوتا ہے جو ڈپریشن کے علاج میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید ڈپریشن کے علاج میں سائلوسائبن نام کا ایک مرکب موجودہ دواؤں سے 400% زیادہ بہتر اور مؤثر پایا گیا ہے۔ یہ جدوئی کھمبی یا سائلوسائبن مشروم کہلانے والی کھمبیوں میں پایا جانے والا مخصوص مرکب ہے، اسے شدید ڈپریشن کے علاج میں باقاعدہ آزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایسا شدید ڈپریشن جو کم از کم 2 طرح کی دوائیں دینے پر بھی ختم نہ ہو، اسے طبی زبان میں MDD کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں مریض شدید ترین مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بار بار اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ڈپریشن کی یہ کیفیت بعض مرتبہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ عام ڈپریشن کی عام دواؤں سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں پہلے مرحلے کی طبی آزمائشیں کامیاب ہو چکی ہیں، جس میں 27 مریض شریک کیے گئے جن میں MDD کی تمام علامات موجود تھیں۔ تمام مریضوں کو 2 ہفتے کے فرق سے سائلوسائبن کی صرف 2 خوراکیں دی گئیں۔ مزید 4 ہفتے گزر جانے کے بعد ان تمام مریضوں کا ایک بار پھر تفصیلی معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ 24 میں سے 17 مریضوں میں MDD کی علامات 50% کم ہو چکی تھیں اور وہ خود کو پہلے سے کہیں بہتر محسوس کر رہے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔